بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 21 مارچ جمعے کے دن کا یہ دوسرا ولاگ۔ کچھ اچھی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ عید سے پہلے کیا خوشخبریاں آنے کا امکان ہے؟ ابھی ایک اہم جوڈیشل کمیشن اجلاس بلایا گیا، لیکن سب سے پہلے عمران خان کی جو رہائی ہے اس پہ حکومت کا ایک نیا فارمولہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ کیا یہ حقیقی آزادی ہوگی یا ایک سیاسی چال ہے؟ خان کی رہائی پر جو نئی اطلاعات ہیں وہ حقیقت ہیں یا اب تک جو صرف افواہیں ہیں، اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امریکہ سے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ وہاں بڑی آوازیں دوبارہ بلند ہونا شروع ہوئیں۔ سفارتی دباؤ کا نتیجہ ہے، بین الاقوامی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ حکومت عالمی سطح پر اپنی پوزیشن واضح کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ ریاست اس وقت گھٹنوں پر آنے کے لیے تیار ہوگی یا نہیں؟ عوامی تحریک کا خوف اتنا کیوں ہے؟ اور یہ ظلم اور جبر میں اچانک اتنا اضافہ کیوں ہوا؟ بلوچستان میں بھی رمضان کے مہینے میں خون کی ہولی کھیلی گئی۔ تحریک انصاف کی اہم جو رکن ہے فوزیہ صدیقی اغوا ہوئیں، ایک اور فنکارہ وہ اغوا ہوئیں۔ طارق جمیل صاحب پر پروپیگنڈا شروع ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ شوکت خانہ میں ریکارڈ فنڈ ریزنگ ہوئی، اور طیب اردگان ترکی میں مظاہرین کو دہشت گرد قرار دے جرنیلوں کے نقشے قدم پر۔ تفصیل ساری بتاتا ہوں، لیکن آج چونکہ 21 کی رات ختم ہو رہی ہے مارچ کی، آج سے 1095 دن پہلے 22 مارچ 2022 کو پاکستان کو پتھر کے دور میں بھیجا گیا۔ اخلاقیات، قانون، آئین، جمہوری اسلامی معاشرہ، یہ جو تمام چیزوں کی بنیاد جنرل باجوہ نے اپنے غلیظ ہاتھوں سے رکھی۔ 3 سال ہو گئے اسے۔ خان نے اس کی منت کی تھی کہ اس پاکستان کی معیشت کو نہ چھیڑو، بڑی مشکل سے کھڑا کیا اسے۔ آج وہ ذلت کے گڑھے میں کہیں بیٹھا دیکھ رہا ہوگا۔ یہ جو مس کیلکولیشن اس نے کی اور نہیں سمجھ سکا، اسے ہم معیشت کی زبان میں کم از کم پاکستان 18 سال پیچھے چلا گیا ہے۔ بہت سے لوگ اسے جنرل باجوہ کی صرف غلطی کہہ رہے ہیں، لیکن یہ اس 77 سال کی پالیسی کا ایک تسلسل ہے جو جنرل باجوہ نے کیا، جو 77 سال سے یہی کرتے رہے، حکومتیں بدلنا، نظام کو اپنے مفادات میں اپنے حساب سے چلانا۔ جنرل باجوہ کو کیونکہ اس وقت لگ رہا تھا کہ پاکستان کی معیشت اب ٹھیک ہو گئی ہے، پاکستان ترقی کر رہا ہے، GDP 6.2 پر آ چکی ہے، یہ عمران خان کو ہٹانے کا بہترین طریقہ ہے، بہترین وقت ہے۔ اسے عمران خان کی ہم بدکرداری کی مہم شروع کریں گے، توشہ خانہ، القادر، عدت جیسے گھٹیا کیسز بنائیں گے، خان قانونی معاملات میں الجھا رہے گا، پاکستان کی عوام میں غیر مقبول ہوگا، معاشرہ سے مسترد کر دے گا، پھر کچھ غیر اخلاقی ویڈیوز لیک کر کے ہم لوگ جنرل باجوہ سمجھتا تھا چونکہ مین سٹریم میڈیا تو ہاتھ میں ہے تو لوگ سارے کے سارے اس کی بات تسلیم کر لیں گے۔ کردار کشی میں تو ظاہر ہے، یہ آپ کو پتہ ہے ماسٹر ہیں اس چیز کے، اور پھر سے لگتا تھا اگلی حکومت بنا کر یہ ہماری جو 77 سال کی ریاست ہے یہ اسی طرح رواں دواں چلے گی، جو صحافی بات کرے گا اٹھا لیں گے، اغوا کر لیں گے، شہید کر دیں گے۔ عمران ریاض ہو گیا، ارشد شریف ہو گیا، عمران ریاض کو ملک چھوڑنا پڑا، صابر شاکر کو چھوڑنا پڑا۔ عام حالات میں جس طرح یہ پہلے کرتے رہے واردات، انہیں لگتا تھا لوگ خاموش ہو جائیں گے، مٹھائیاں بانٹیں گے، بھول جائیں گے، اور عوام ان کی اصلی شکل سے کبھی واقف نہیں ہو۔ کیونکہ آپ دیکھیں 77 سال کی تاریخ میں آج تک ایک دن ایسا نہیں گزرا جب یہ اسٹیبلشمنٹ اقتدار میں نہ ہو۔ 44 سال تو براہ راست اقتدار میرے مارشل لا لگا کے، باقی ہائیبرڈ نظام سے ملک کو چلاتے رہے، لیکن یہ مس کیلکولیشن انہیں مار گئی۔ خان نصاب میں آیا وہ سوال نکلا جو ان کے بڑوں کو بھی سمجھ نہیں آیا۔ 64% نوجوان پاکستان کا ان کی اصل شکل دیکھ چکا ہے۔ عمران خان نے ایک ایک ادارے کے چہرے سے ماسک اتار کے عوام کے سامنے رکھ دیا۔ اب اس کا حل تو دیکھیں بڑا سادہ سا ہے، اگر یہ سیاست سے الگ ہو جائے، اپنے کام پہ چلے جائیں، دوبارہ کبھی ملکی سیاست میں مداخلت نہ کریں، تو سارا آپ کو پتہ ہے معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ ورنہ یہ تباہی و بربادی کا کھیل کس لیول تک پہنچ چکا ہے کہ یہ مزید اگر اقتدار سے چمٹے رہے تو یہ خدا نخواستہ پاکستان کی سلامتی کو شدید نقصان پہنچے گا۔ یہ میں آپ کو اس کی مثال دے رہا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ لوگ تو نوکریاں کر کے نکل جائیں گے، جیسے جنرل باجوہ چلا گیا، ندیم انجم چلا گیا، قاضی فائز چلا گیا، اس طرح یہ لوگ بھی نکل جائیں گے۔ لیکن جو تباہی و بربادی کا کھیل انہوں نے رکھا ہے، آپ بے شک کیلکولیٹر لے لیں، پیپر اور پین بھی لے لیں تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آئے۔ وہ میں آپ کے سامنے کچھ تھوڑی سی جھلکیاں رکھتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے، کیونکہ 3 سال ہو چکے ہیں، آپ لوگ سوچ رہے ہیں 3 سال میں کیا کیا ہوا۔ خان کی حکومت دیکھیں جب ختم ہوئی تو پاکستان کو کتنا نقصان ہو چکا۔ 2022 میں پاکستان کا قرض $126 ارب اور ڈالر کا ریٹ 182 تھا۔ جون 2025 جو آنے والا ہے اس میں $284 ارب قرضہ ہو جائے گا، یعنی $158 ارب کا براہ راست نقصان۔ غور سے ذرا سنیں، $158 ارب کا مزید نقصان۔ اچھا، 98 روپے کا جو فرق ہے ڈالر کے ریٹ کا خان کے دور سے اب تک، وہ 15,484 ارب بنتا ہے۔ آپ ذرا وہ ریٹ دیکھیں، 280 آج اور اس وقت خان کے دور کا مائنس کر کے دیکھ لیں، 15,584 ارب۔ یہ آئندہ آنے والی نسلیں پورا نہیں کر سکیں گی۔ اب عمران خان کی چلتی حکومت کو تباہ و برباد یہ نہ کرتے تو جو معیشت $356 ارب کی ٹوٹل معیشت تھی، سادہ سا فارمولہ، یہ $356 ارب ہے، اسے آپ ضرب کریں 3 سال سے اور ایک جمع کریں، اس میں $426 ارب بنتے ہیں آج، یعنی $500 ارب کی آپ کی آسان لفظوں میں معیشت پہنچ جاتی تھی جو منفی میں چلے گی۔ 50 سال کی فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں بالکل ختم ہو چکی ہے، 16,000 کمپنیاں چھوڑ گئیں، پاکستان کا تاجر تباہ و برباد، 180 ملیں تو بھی پنجاب میں حالیہ دنوں میں بند ہوئی، 1 کروڑ سے زائد لوگ بے روزگار ہوئے ابھی حالیہ، 12 کروڑ کی آبادی خطے غربت سے نیچے، 2 وقت کی روٹی سے محروم۔
تاریخ کا سب سے بڑا معاشی خسارہ اور بحران آ چکا ہے۔ صرف انٹرنیٹ سلو کرنے سے معیشت کو $2 ارب کا نقصان ہو چکا ہے۔ گروتھ زیرو، سرمایہ کاری زیرو، اور بے روزگاری آپ دیکھیں کہاں ہے۔ اور صرف ہنسوں کے کھیل میں IMF کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ ڈالر لینے کے لیے واردات کرتے ہیں۔ 16 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ ہر ادارہ 121 ادارے آپ ان کی رپورٹ پڑھیں، سارے کے سارے تباہ و برباد ہو چکے، دیوالیہ ہو چکے ہیں، سوائے چند فوجی اداروں کو چھوڑ کے۔ PIA، اسٹیل مل، واپڈا، توانائی کے ادارے، اب جس مرضی ادارے کو اٹھا کے دیکھ لیں۔ یہ کرکٹ بورڈ جو ہمیشہ منافع کماتا تھا، یہ حالیہ چیمپئن ٹرافی میں انہیں $58 ملین کا نقصان ہوا ہے۔ یہ تو کل وہ عامر میر جھوٹی وارداتیں دے رہے ہیں، بلا لیں کسی کمپنی کو، آڈٹ کروا کے دیکھیں، پھر لوگوں کے سامنے رکھیں، نہیں پتہ چلے۔ لیکن یہ تباہی اور بربادی کا کھیل ہے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے، یہ جو میں نے آپ کو سارا بتایا، کہ اتنے خطرناک حالات ٹھیک کیسے ہوں گے؟ یہ سب کچھ تو ناممکن لگ رہا ہے، تو یہ ممکن کیسے ہوگا؟ دیکھیں، یہ آج سے اگر آپ کچھ عرصہ پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، بلکہ بہت پیچھے ماضی میں جائیں، تو روشنی پیدا کرنا ناممکن تھا جب ایڈیسن نے بلب بنایا تھا۔ لوگ ہم چاند کو زمین سے دیکھا کرتے تھے، لیکن 1970 میں پہلا بندہ چاند پہ گیا۔ آج ہر ملک 2-2 3-3 دفعہ چاند سے ہو کے آ رہا ہے۔ مطلب 10-20 سال پہلے آپ دیکھ لیں، جو موبائل فون آپ کے ہاتھ میں، آپ کبھی سوچ سکتے تھے کہ یہ تصویر اور آواز پہ گفتگو کریں گے؟ کچھ عرصہ پہلے تک ہم لوگ خط لکھا کرتے تھے، مجھے بھی یاد ہے بڑی اچھی طرح، عید کارڈ لکھا کرتے تھے، عید آ رہی ہے۔ اب دیکھیں تو یہ خواب جو ہوتے ہیں وہ ناممکن نظر آتے ہیں شروع میں۔ کیا ہمیں پاکستان کا کسی نے نہیں سوچا تھا کیسے ایک ملک بنے گا؟ ایک خواب دیکھا گیا تھا نا علامہ اقبال نے۔ 77 سال ہو گئے ہیں، ملک بنا ہوا ہے، جمہوری اقتدار پہ بنا ہوا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ جمہوری ختم ہو گیا معاملہ، لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا میں انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، یعنی آپ برداشت کر سکتے تھے یہ۔ پھر اللہ نے کہا ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ بھی ہے۔ تو یہ جو مشکلات آپ برداشت کریں انشاءاللہ ضرور ختم ہوں گی، اور یہ ختم ہوں گی عمران خان کی رہائی پر۔ دیکھیں، تحریک انصاف کے رہنما بھی بات کر رہے ہیں، کچھ خبر میرے پاس حکومتی حلقوں سے بھی آئی، پھر میں نے کچھ اس کی امریکہ سے بھی ویریفیکیشن کی ہے، اور وہاں سے بھی ملا جلا رد عمل ہے۔ ظاہر ہے پس پردہ بات چیت ضرور ہو رہی ہے، اب وہ کس لیول پہ ہے وہ ابھی تک نہیں ہے، لیکن پیغام جو امریکہ میں پہنچایا گیا وہ عمران خان کی رہائی کے لیے تیار ہیں۔ یہ عمران خان کو پیرول پر رہا کرنا چاہتے ہیں، کہ ایک گارنٹی چاہتے ہیں امریکہ سے، دوسرا عمران خان سے چاہتے ہیں حلف قرآن پاک پہ کہ عوامی تحریک شروع نہ کریں، کوئی احتجاج نہ کریں، کسی قسم کی حکومت کو ڈسٹیبلائز نہ کریں، ہم رہا کرنے پہ تیار ہیں، اور کریں گے عدالتوں کے ذریعے۔ قانون میں چونکہ رعایت ہے، پریزن ایکٹ ہے 1984 کا، آپ کو پتہ ہے پریزن رولز ہیں 1927 کے، اس میں رعایت موجود ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو صرف یہ کرنا ہوگا اپنی صحت پر بیانات جاری کریں۔ اچھا، انہوں نے خود بھی عمران خان کو بیمار کرنے کی پوری کوشش کی۔ صاحبزادہ حامد نے کہا باسی کھانا کھلاتے رہے جان کے۔ اب چونکہ قانون میں گنجائش ہے کہ قیدی کی صحت خراب ہو، جیل میں اس کا علاج ممکن نہ ہو، تو پھر اسے رہا کر دیا جاتا ہے، یا پھر اصلاح کا عمل، یہ جو بار بار عمران خان سے کہتے ہیں نا معافی مانگ لیں آپ کو ہم رہا کر دیں گے، یہ 2 وجوہات قانون میں یہ دینے کے لیے تیار ہیں، اور اس پہ مانگ رہے ہیں امریکہ کی گارنٹی اور عمران خان سے حلف۔ سعودی عرب میں بھی انہوں نے یہی بات کی، اب امریکہ میں بھی یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے، اور کل سے ان پہ دباؤ بہت پڑا ہے اس وجہ سے۔ اب یہ چونکہ سیاسی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں باقاعدہ گارنٹر کے ساتھ، اور عمران خان اس پر بالکل تیار نہیں ہے، بالکل تیار نہیں ہے، اور انہیں اسی چیز کا خوف ہے کہ عمران خان کے اس عزم کی وجہ سے نئی تحریک نہ شروع ہو جائے، کیونکہ عمران خان جانتا ہے یہ منافق لوگ ہیں، یہ تو صرف چاہتے ہیں کہ بس یہ تحریک شروع نہ ہو اور ہم عوام کو مطمئن کر دیں کہ عمران خان کے ساتھ ہم کوئی زیادتی نہیں کر رہے، قانون کے مطابق چل رہے ہیں، اور عمران خان کو بنی گالا شفٹ کر کے ہم یہ فوائد لے کے اپنا اقتدار لمبا کر لیں۔ کیونکہ عوام کے سامنے دیکھیں اب ان کی بے بسی شروع ہو رہی ہے۔ اس کا میں آپ کو ثبوت دوں، زلمے خلیل زاد نے جو کل افغانستان میں قیدیوں کو چھڑایا، آج اس کی ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی تعریفیں کی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پاکستان کے انسانی حقوق پر ایک ٹویٹ کی تو زلمے خلیل زاد نے دوبارہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹیگ کرتے ہوئے پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کو روکنے اور عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ اب چونکہ زلمے کی پروفائل بہت بڑی ہو گئی ہے وہاں، اسی لیے نہ لگتا ہے کہ جو 7 دن ان کے پاس رہ گئے ہیں، ڈیموکریسی کا جمہوری ایکٹ کانگریس میں آیا، اور اس کے بعد پھر ان کے ویزے، اثاثے، جانچ پڑتال، جو امداد دی گئی اس کی تفتیش، تو انہیں خطرہ ہے اس دوران اگر عوامی تحریک شروع ہوگی، اور سب سے زیادہ خطرہ اور خوف ہے انہیں عوامی تحریک سے، کہ اگر ایک دفعہ عوام اٹھ کھڑی ہوئی تو پھر کریں گے کیا؟ کیونکہ عوام تو آپ کو پتہ ہے پھر کام بڑا خراب ہو جائے گا، اور یہ طاقت اور خوف کا ایسا ماحول اسی لیے بنانا چاہتے ہیں کہ لوگ تحریک کی طرف سوچے بھی نہ، لیکن لوگوں نے آنا ہے۔ اس کی وجہ دیکھیں سارے لوازمات پورے ہو گئے۔ جب کسی ملک میں کوئی عوامی تحریک کے لوازمات پورے ہو جائیں، جو اس وقت پاکستان کے موجودہ حالات میں مکمل ہو چکے ہیں، تو اس کے بعد پھر عوامی تحریک لازمی ہو جاتی ہے۔ اب لوگوں کے لبوں پر ایک ہی بات ہے کہ عمران خان پاکستان کے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ خان کی رہائی سے زیادہ لوگوں کو اپنے مسائل کی پریشانی ہے، کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ان مسائل میں سے ہم نے کیسے نکلنا ہے۔ انہیں صرف ایک ہی حل نظر آتا ہے بار بار، وہ آتا ہے عمران خان۔ اب اسی لیے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے عوامی احتجاج شروع ہوگا، اور میرے خیال میں یہ بغیر کسی قیادت کے ہی شروع ہو جائے گا۔ اپنی مدد آپ کے تحت ہی لوگ بہت کچھ کر جائیں گے،
کیونکہ جبر کا جو ماحول بنایا جا رہا ہے. ابھی آج پنڈی میں دیکھیں ہزاروں لوگوں کی افطاری تھی, وہاں پر افائے عہد کیے گئے کہ ہم پھر نکلیں گے, پنجاب بھی ہوگا, پختون بھی ہوں گے, بلوچ بھی ہوں گے, سندھی بھی ہوں گے, اور یہ آزادی ہم لے کر رہیں گے, چاہے گولیاں ماریں, جیلیں بھریں, جو مرضی کریں. اور دیکھیں اس وقت 2 صوبوں کے حالات تو اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ وہاں خدا نخواستہ علیحدگی پسند مہم چل رہی ہے باقاعدہ. بلوچستان میں جو ظلم اور جبر اور بربریت ہے, وہاں سریاب روڈ پر لوگ سڑکوں پر نکل کر اپنے حقوق کے لیے اپنی آئینی جنگ لڑ رہے ہیں. جو پہاڑوں پر ہیں, چلے انہیں تو دہشت گرد آپ نے قرار دے دیا, ٹھیک ہے, لیکن جو لوگ سڑکوں پر ہیں, جو اپنے حقوق کے لیے نکل رہے ہیں, ان کے ساتھ یہ وحشیانہ سلوک کیوں؟ تحریک تحفظ آئین نے اس کی سخت مذمت بھی کی کہ جو سیکیورٹی اداروں کی آج فائرنگ سے 3 مظاہرین شہید ہوئے, وہ لوگ لاشیں لے کر وہاں منیر احمد روڈ پر بیٹھے ہوئے. اب بڑے پیمانے پر انہوں نے گرفتاریاں بھی کی, کوئٹہ میں خواتین کو, بچوں پر ظلم و ستم ہوا, بلیک آؤٹ کیا گیا, میڈیا کو بند کیا گیا. اب یہ بالکل اسی طرح اسرائیل دیکھیں فلسطین میں جو کچھ کر رہا ہے وہی کچھ یہاں ہو رہا ہے, بالکل وہی کچھ. اب اس میں اداروں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم نے تھوڑی سی نرمی اور کمزوری دکھائی تو پھر عوام ہمارے اوپر چڑھ دوڑے گی, اور یہ ہوگا. دیکھیں 3 سال جو تحریک انصاف اور عمران خان ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں, یہ اب مجھے خطرہ ہے جب وقت بدلا تو یہ ان کے ساتھ کیا ہوگا, یہ کدھر جائیں گے, کیونکہ غصہ اس نہج تک پہنچ چکا ہے. حالات دیکھیں, طاقت کے جو آخری ادوار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بڑے سخت ہوتے ہیں, بڑے مشکل ہوتے ہیں, اس میں زیادہ سختی, زیادہ فستائیت کی جاتی ہے تاکہ خطرہ کوئی ہمارے اقتدار کو نہ ہو. یہ ہر ڈکٹیٹر, ہر عامر نے, ابھی دیکھیں ترکی میں طیب اردگان جیسا بندہ, وہ جرنیلوں والا کام کر رہا ہے, دہشت گرد قرار دے رہا ہے مظاہرین کو. تو جب ڈکٹیٹر جو ہے ظلم اور جبر سے عوام کو مزید دبانے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ ہر اس شخص کو جو عمران خان کا نام لے رہا ہے, احتجاج کی بات کر رہا ہے, عوام کو جگانے کی کوشش کرتا ہے, ان کے جھوٹ اور فراڈ کو ایکسپوز کرتا ہے, وہ اسے نشانہ عبرت بنانا چاہتے ہیں. لیکن دیکھا جائے تو کتنے لوگوں کو گرفتار کریں گے؟ اب پورے کے پورے پاکستان کو تو گرفتار نہیں کر سکتے. ایک گرفتار کرتے ہیں 10 اور نکل آتے ہیں, 10 اور گرفتار کرتے ہوئے تو یہ جیلیں کم پڑ جائیں گی. 20,000 لوگ تو ابھی بھی جیلوں میں, 25,000 اور رکھ لیں گے تو اس سے فرق کوئی نہیں پڑے گا. کیونکہ جو شخص بھی اس وقت اپنے مسائل میں الجھا ہوا ہے, اسے لگتا ہے کہ میری پریشانی کا حل صرف احتجاج میں ہے. ابھی تحریک انصاف کی کراچی میں انہوں نے عہدیدار فوزیہ صدیقی کو اٹھا لیا. ایک وہ نازش جہانگیر, ایک اداکارہ ہے, جیو ٹی وی کے پروگرام میں اس نے کہا صرف اتنا کہا میں عمران خان کو سپورٹ کرتی ہوں, نہیں ڈرتی. اسے جھوٹے مقدمے میں پھنسا دیا. صحافیوں کو اغوا کر لینا, ان کو اٹھا لینا, ان کے پروگرام بند کرنا, یہ تو آپ روزانہ کی بنیادوں پہ دیکھ رہے ہیں. اب ہر وہ شخص جو خان کا نام لے اس پہ مقدمات یا جھوٹی FIRیں یا کوئی اور کیس. مولانا طارق جمیل پاکستان کے جید علماء میں سے بڑے عالم ہیں, انہوں نے حالیہ دنوں میں عمران خان کے حوالے سے تعریف کی کہ خان پر ظلم ہو رہا ہے, وہ جیل کاٹ رہا ہے, اسے شاباش دینی چاہیے, ایک سچا اور دیانتدار شخص ہے, مدینہ کی ریاست بنانے کی بات کر رہا تھا, اللہ کے دین پر کام کر رہا تھا. آج انہوں نے مولانا کے اکاؤنٹ میں 49 ارب نکال لیا. اب چونکہ 12 جماعت پاس ہیں, انہیں یہ نہیں سمجھ, 49 ارب تک انہیں پہلے نہیں پتہ چلا, لیکن جس دن مولانا نے بیان دیا اسی دن پھر انہیں 49 ارب بھی مل گئے. وہ انجینئر علی مرزا کو آپ جھوٹا کہیں, منافق کہیں, لیکن اس نے ایک بات بڑی زبردست کی تھی. اس نے کہا تھا کعبے کی چھت پر بھی اگر یہ چڑھ جائے نا اور یہ لوگوں کو بتائیں تو لوگ نہیں مانیں گے. لوگوں نے ان کی سچائی پرکھ لی ہے. عوام جانتی ہے کہ 16 ارب شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں موجود تھے. فرد جرم بھی عائد ہو چکی تھی, جس کیس میں مقصود چپڑاسی, ڈاکٹر رضوان, وہ تفتیشی افسر سارے کے سارے مار دیے. شہباز شریف پر فرد جرم لگنی تھی, اسے وزیر اعظم بنا دیا. عوام کو انہوں نے کہا چڑیا سمجھا ہوا ہے. اب دیکھیں جس دن جو عمران خان کے بارے میں بات کریں, ایک دن پرچہ, اگلے دن اغوا, اور مطلب ان کی ضرب تقسیمیں تو آپ جانتے ہیں 6.2% کی اکانومی نے دیوالیہ اور 0.9% والی ترقی نظر آتی ہے. مریم نواز تو خیر 100 میں سے 1000 نمبر بھی دے دیتی ہیں. اور شہباز شریف کی تو اربوں خربوں کی آپ کو پتہ ہے ڈالر کی بارش ہے. وہ تو اپنی شبانہ کو مطلب جو شبانہ محنت کرنے والے جو اربوں سے ڈالر, پتہ نہیں اب شبانہ کون ہے ان کی, ایک تو شبانہ ان کے ساتھ ہی اس وقت. لیکن خیر راکھی ساونت صاحبہ بھی اچھا عمرے پر پہنچی ہوئی ہیں, اللہ ان کو عمرہ مبارک کرے. ان کا مقابلہ اس وقت بڑا ٹف ہے ویسے, کیونکہ 2 لوگ اکٹھے عمرے پہ پہنچے ہیں. میرے خیال میں راکھی ساونت ہار جائیں گی, کیونکہ کیمرے جو ہے نا اس دفعہ ہماری راکھی ساونت زیادہ لے کے گئی ہوئی ہیں, تو وہ اس دفعہ راکھی ساونت جو ہے پیچھے رہ جائیں گی. بہرحال یہ ساری معلومات تھی, میں نے کہا آپ کے سامنے رکھا. بھی ایک انٹرویو ہے بہت بڑا, انشاءاللہ اس میں آپ دیکھیے گا, اس میں تفصیل سے کچھ اور چیزیں بھی اہم جو باتیں میں خود نہیں کہہ سکتا وہ مہمان کہیں گے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.